اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 481، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے کہ اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کو تقویت ملتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسری میں داخل فرمایا۔ حدیث نمبر 482، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زوال کے بعد کی نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی اور 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد مسجد میں گاڑی ہوئی، ایک لکڑی کی طرف گئے اور اس پر ٹیک لگا لی، گویا آپ ناراض ہوں، اور اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ لیا اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسری میں داخل فرمایا اور اپنا دایاں رخسار بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھ لیا۔ جلد باز لوگ تو مسجد کے دروازے سے نکل گئے اور مسجد میں حاضر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ ان لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے، مگر ان دونوں نے آپ سے گفتگو کرنے سے ہیبت محسوس کی۔ ایک شخص جس کے ہاتھ کچھ لمبے تھے اور اسے ذوالیدین کہا جاتا تھا، کہنے لگا، اللہ کے رسول، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز ہی کم کی گئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا ذوالیدین صحیح کہتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ یہ سن کر آپ آگے بڑھے اور جتنی نماز رہ گئی تھی اسے ادا کیا، پھر سلام پھیرا۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ سہو کیا، جو عام سجدے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا تھا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کیا، جو اپنے عام سجدوں کی طرح یا اس سے کچھ طویل تھا۔ پھر سر اٹھا کر اللہ اکبر کہا اور سلام پھیر دیا۔ باب نمبر 89، مدینے کے راستے میں واقع مساجد اور وہ مقامات جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 483، حضرت موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں، میں نے حضرت سالم بن عبداللہ کو دیکھا کہ وہ مکے سے مدینے کے راستے پر بعض مخصوص مقامات کو تلاش کر کے وہاں نماز پڑھتے تھے اور بیان کرتے تھے کہ ان کے والد گرامی ابن عمر رضی اللہ عنہما ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان جگہوں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں، مجھ سے حضرت نافع نے بھی بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ان مقامات پر نماز پڑھتے تھے، اور میں نے اس سلسلے میں حضرت سالم سے معلوم کیا تو انہوں نے بھی وہی مقامات بتائے جن کی نشاندہی حضرت نافع نے کی تھی۔ البتہ شرف الروحہ کی مسجد کے متعلق دونوں کا کچھ اختلاف تھا۔ فائدہ صحیح بات یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے حساس قسم کے انسان تھے۔ انہوں نے آثار انبیاء کے تبتہ سے اس بنا پر منع فرمایا تاکہ آئندہ کسی وقت انہیں شرک کا ذریعہ نہ بنا لیا جائے۔ وہ اپنے بیٹے سے اس معاملے میں زیادہ علم و تجربہ رکھتے تھے۔ قصہ ادبان بھی اس کے برعکس موقف کے لیے دلیل نہیں بن سکتا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں دعوت ہی اسی لیے دی تھی کہ آپ کے گھر کے کسی کونے میں نماز پڑھیں تاکہ وہ اسے مستقل جائے نماز قرار دے لیں، لیکن راستے میں جو اتفاقاً ایسے آثار اور واقعات ملتے ہیں ان کی طرف قصداً جانا اس واقعے سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے نزدیک ایسا کرنا غیر مشروع ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے متعلق انتباہ فرمایا ہے کہ ایسا کرنا اہل کتاب کا طریقہ اور شرک کا ذریعہ ہے، واللہ اعلم۔ حدیث نمبر 484، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرے کے لیے جاتے، اسی طرح حجۃ الوداع میں جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ذوالحلیفہ میں اس کیکر کے نیچے پڑاؤ کرتے جہاں اب مسجد ذوالحلیفہ ہے، اور جب آپ جہاد، حج یا عمرے سے مدینے واپس آتے اور اس راستے سے گزرتے تو وادی عقیق کے نشیب میں اترتے۔ جب وہاں سے اوپر چڑھتے تو اپنی اونٹنی کو بطحا میں بٹھاتے جو وادی کے مشرقی کنارے پر ہے، اور آخر شب میں وہیں آرام فرماتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ یہ مقام اس مسجد کے پاس نہیں جو پتھروں سے بنی ہے، اور نہ اس ٹیلے پر ہے جس پر مسجد ہے، بلکہ اس جگہ ایک گہرا نالا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے، اس کے اندر کچھ ریت کے ٹیلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں نماز پڑھتے تھے۔ راوی کہتا ہے، لیکن اب نالے کی
رو پانی کے بہاؤ نے وہاں کنکریاں بچھا دی ہیں اور اس مقام کو چھپا دیا ہے جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 485، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بھی نماز پڑھی جہاں چھوٹی سی مسجد ہے، اس مسجد کے قریب جو روحا کی بلندی پر واقع ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس مقام کی نشاندہی کرتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی تھی، اور کہتے تھے کہ جب تو مسجد میں نماز پڑھے تو وہ جگہ تیرے دائیں ہاتھ کی طرف پڑتی ہے، اور یہ چھوٹی مسجد مکے کو جاتے ہوئے راستے کے دائیں کنارے پر واقع ہے۔ اس کے اور بڑی مسجد کے درمیان کم و بیش پتھر پھینکنے کی مسافت ہے۔ حدیث نمبر 486، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس چھوٹی سی پہاڑی کے پاس بھی نماز پڑھا کرتے تھے جو روحا کے خاتمے پر ہے۔ اس پہاڑی کا سلسلہ راستے کے آخری کنارے پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ مکے کو جاتے ہوئے اس مسجد کے قریب جو اس پہاڑی کے اور روحا کے آخری حصے کے درمیان ہے، وہاں ایک اور مسجد بن گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس مسجد میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے بلکہ اسے اپنی بائیں طرف اور پیچھے چھوڑ دیتے اور اس کے آگے پہاڑی کے پاس نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما زوال آفتاب کے بعد روحا سے چلتے، پھر ظہر کی نماز اسی جگہ پہنچ کر ادا کرتے، اور جب مکے سے واپس آتے تو صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے یا سحری کے آخری وقت وہاں پڑاؤ کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے۔ حدیث نمبر 487، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام رویسہ کے قریب راستے کی دائیں جانب کشادہ نرم اور ہموار جگہ میں ایک بہت بڑے گھنے درخت کے نیچے اترتے، یہاں تک کہ اس ٹیلے سے بھی آگے گزر جاتے جو رویسہ کے راستے سے 2 میل کے قریب ہے۔ اس درخت کا بالائی حصہ ٹوٹ گیا ہے اور اب درمیان سے خمیدہ ہو کر اپنے تنے پر کھڑا ہے۔ اس کی جڑ میں بہت سے ریت کے ٹیلے ہیں۔ حدیث نمبر 488، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹیلے کے کنارے پر بھی نماز پڑھی جہاں سے پانی اترتا ہے۔ یہ مقام حضبہ کو جاتے ہوئے عرش کے پیچھے واقع ہے۔ اس مسجد کے پاس 2 یا 3 قبریں ہیں، ان پر اوپر تلے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ راستے سے دائیں جانب ان بڑے پتھروں کے پاس ہے جو راستے پر واقع ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دوپہر کو زوال کے بعد عرش سے ان بڑے پتھروں کے درمیان چلتے، پھر ظہر کی نماز اس مسجد میں ادا کرتے۔ حدیث نمبر 489، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بھی بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بڑے درختوں کے پاس اترے جو راستے کے بائیں جانب ہرشا پہاڑی کے پاس وادی میں ہے۔ یہ وادی ہرشا کے کنارے سے مل گئی ہے۔ وادی اور راستے کے درمیان ایک تیر پھینکنے کا فاصلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس بڑے درخت کے پاس نماز پڑھتے جو وہاں تمام درختوں سے بڑا اور راستے کے زیادہ قریب تھا۔ حدیث نمبر 490، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی میں پڑاؤ کرتے جو مر الزہران کے نشیب میں مقام صفراوات سے اترتے وقت مدینے کی جانب ہے۔ آپ اس وادی کے نشیب میں پڑاؤ کرتے جو مکہ جاتے ہوئے راستے کی بائیں جانب واقع ہے۔ آپ جہاں اترتے اس میں اور عام راستے کے درمیان ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہوتا۔